کون سی ایسی وجوہات مزید شامل ہوتی ہیں جو نمایاں طور پر اس چیز کو حرام قرار دیتی ہیں؟ عبد المنان بھائی دیکھیں، سب سے بڑی بات تو جب یہ آ گئی کہ یہ شرکیہ تہوار ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے۔ اب جب شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب شرکیہ تہوار ہی، شرک کے ساتھ ہی کوئی تہوار جڑ گیا ہے نا، تو ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے اس کی مخالفت میں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے، اس کے باوجود بہت ساری اور بھی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر فضول خرچی اس کے اندر ہوتی ہے، یہ سارا کام ہی فضول ہے، وقت بھی برباد ہوتا ہے، فضول ٹائم ضائع ہوتا ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں اللہ کی قسم، یہ جو گڑیاں اڑانے والے، پتنگیں اڑانے والے لوگ ہیں، آپ ان کی حرکتیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی شیطان کے بھائی ہیں۔ اب فضول خرچی کا عنصر اس کے اندر آپ اندازہ لگائیں، فضول خرچی کا عنصر ابھی حکومت پنجاب نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اندر، ابھی میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ابھی تازہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے 3 دن جو ہے ریڈ زون بنایا ہے، وہاں پر موٹر سائیکل نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ایک پابندی لگی، ایک بندے نے گزرنا ہے، اس کو مسئلہ ہے تو اس کے اوپر پابندی ہے۔ اچھا اگر جانا ہے تو آپ راڈ لگوائیں، ٹھیک ہے، سیفٹی راڈ لگوائیں۔ اب سیفٹی راڈ ایک غریب آدمی جو موٹر سائیکل پتہ نہیں کیسے چلاتا ہے، اس کا تیل کیسے پورا کرتا ہے، اب اس پر ہم 2 4 یا 10 لوگوں کی یا 100,000 لوگوں کی، ایک تھوڑا سا قلیل سے لوگوں کی ہم خوشنودی کے لیے ہم جناب اتنے سارے لوگوں کے اوپر یہ سیفٹی راڈ لگانا لازمی قرار دے رہے ہیں۔ اور آج میں پڑھ رہا تھا کہ شاید 500 کے کتنا 5000 سیفٹی راڈ حکومت پنجاب مہیا کرے گی۔ اس ملک کی پنجاب حکومت کہ جس ملک میں ہماری بجلی پوری نہیں ہو رہی، آج لائٹ کا کیا سلسلہ ہے، جہاں بجلی پوری نہ ہو رہی ہو، جہاں کھانا پورا نہ ہو رہا ہو، جہاں پر بجلی کے بلوں کے اندر ٹیکسز کی بھرمار ہو، جہاں جرمانوں کے اندر لوگوں کو پیس کے رکھ دیا گیا ہو صرف حکومت کا ریونیو بڑھانے کے لیے، اور وہاں پر حکومت پنجاب جناب وہ کہہ رہی ہے جی ہم اتنے راڈ سیفٹی راڈ کریں گے۔ یہ بجٹ کہاں سے آئے گا؟ اگر ہم اپنی جیب سے نہیں خرچ کرتے تو جو بجٹ یہ لگایا جائے گا تو وہ بھی تو ہماری جیب سے ٹیکسوں کی صورت میں نکلے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، یہ 3 دن کے لیے 500 بسیں انہوں نے کہا جی ہم نے فری کر دی ہیں، جتنی الیکٹرک بسیں ہیں، جتنی اورنج ٹرینیں ہیں، جتنی میٹرو بسیں ہیں، جتنی اسپیڈو بسیں ہیں، ساری 3 دن کے لیے فری کر دی گئی ہیں کہ لو جی آپ اس میں سفر کر سکتے ہیں، موٹر سائیکل چھوڑ دیں، آپ اس پہ سفر کریں اور فری سفر کریں، ٹکٹ نہیں آپ سے لیا جائے گا۔ اس ملک کے اندر جہاں پر یہ پہلے خسارے میں چل رہی ہیں، حکومت کو سبسڈی دینی پڑ رہی ہے ان کو چلانے کے لیے، پیسے دینے کے باوجود اس پنجاب کے اندر وہاں پر اتنی بڑی جناب 3 دن کے لیے مفتہ لگایا جا رہا ہے کہ لو جی 3 دن آپ فری سفر کریں۔ کیوں؟ چند لوگوں کے کھیل کے لیے، چند لوگوں کے تماشے کے لیے، چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور صرف اپنی تماشے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا برڈن وہ ہماری معیشت پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ کیا تک بنتا ہے اس بوجھ ڈالنے کا؟ پہلے تو ہم مر رہے ہیں بھوک سے، ہمارا ملک کے اندر کیا چیز پوری ہے؟ لوگ بیچارے آٹے کو ترس رہے ہیں، کھانے کو ترس رہے ہیں۔ حکومت کو اگر اتنا ہی شوق ہے تو آپ آٹا فری کریں، آپ غریبوں کو آٹا دیں، آپ جو غریب لوگ ہیں ان کو کوئی اور سہولت دیں، آپ یہ بجلی کے بل کم کریں، آپ ٹیکسز کم کریں، آپ جرمانوں کے جو اتنے بڑے بڑے ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں، یہ آپ ہیلمٹ نہ پہنے تو 2000 روپے کا جرمانہ چلان ہے، آپ اس کو کم کریں۔ ابھی تو مجھے پتہ چل رہا تھا کہ شاید اس کو بھی 2000 سے 5000 کرنے کیا جا رہا ہے، جرمانے آپ بڑھا رہے ہیں، آپ کم کریں تاکہ جو نا عوام کو ریلیف اور سہولت ملے۔ تو سب سے بڑا پوائنٹ شرک کے بعد اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر خرابی یہ تبذیر ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس کے اندر جانوں کی ہلاکت ہے۔ یہ سارا جو سیفٹی پلان بن رہا ہے کس لیے بن رہا ہے؟ تاکہ لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ ابھی صرف اعلان ہوا ہے کہ بسنت 3 دن کے لیے منائی جائے گی، اور ابھی سے لوگوں کے گلوں میں ڈور پھر رہی ہے۔ کتنے حادثات پیش آ چکے ہیں۔ آج بھی میں ایک بچے کی تصویر دیکھ رہا تھا موٹر سائیکل پہ، اس کے جو ہے وہ ڈور پھری ہے اور گردن اس کی زخمی ہے، اور پچھلے چند دن پہلے یہ ایک بچہ وہ فوت ہوا ہے موٹر سائیکل پہ وہ ڈور پھرنے سے۔ وہ بتا رہا تھا اس کا والد کے میڈیکل سٹور سے دوائی لے کے آ رہا تھا بچہ رات کے پتہ نہیں کتنے بجے، 2 بجے، تو اس وقت اس کو بیچارے کو وہ ہلاکت اس کی ہوئی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں نا، یہ جانوں کی ہلاکت کس کے کھاتے میں ڈالی جائے گی؟ یہ صرف اللہ تو اللہ کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جائے گا، صرف چند لوگوں کو جناب خوش کرنے کے لیے، یا چند لوگوں کی عیاشی کے لیے، یا امراء کی عیاشی کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جائے گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہم فلاں پابندی لگائیں، جی فلاں پابندی۔ آپ پابندی لگائیں، آپ جو راستہ غلط کام کی طرف جا رہا ہے آپ اس راستے کو بند کیوں نہیں کرتے؟ اس راستے کو کھول رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک راستہ ہے جہاں پر آگے خطرناک چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جنگل کا راستہ ہی ہے، اب اندر شیر ہیں،
اندر چیتے ہیں، لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ راستہ بند کر دیں، لوگوں کو کہیں جی آپ اس راستے پہ نہ جائیں، یا یہ کریں کہ آپ کہیں جی آپ راستے میں جائیں، ہم آپ کے ساتھ 2-4 باڈی گارڈ بھیج دیتے ہیں، آپ جائیں یہاں سے، کوئی بات نہیں، ہم باڈی گارڈ بھیج دیں گے۔ اس کی بجائے یہ ہوتا ہے کہ راستہ بند کیا جائے۔ تو یہ راستہ بند کریں جس راستے سے جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور یہ بالکل یہ جانوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔